السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت نام الملک پہ بات کریں گے۔ وہ جو صاحب اختیار ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے۔ وہ جو سارے مالکوں کا واحد اور لا شریک مالک ہے۔ الملک کا مطلب ہوتا ہے حاکم، بادشاہ، ذمہ داری لینے والا، ہر طرح سے اس کی ایک ہی معنی ہوتے ہیں، سارے جہانوں کا بادشاہ۔ اللہ ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا اور ان تمام جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اب بادشاہ کون ہوتا ہے؟ بادشاہ ایک ریاست کا حکمراں ہوتا ہے، جس کو اس ریاست کے تمام اختیارات حاصل ہیں، جو اس ریاست میں رہنے والے لوگوں اور ہر چیز کا ذمہ لیتا ہے۔ اسی کے حکم سے فیصلے ہوتے ہیں اور اس کے فیصلے کے سامنے سب سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اب ہم یہاں کس بادشاہ کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کی۔ ہمارا اللہ وہ بادشاہ جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ بادشاہ جو ان تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یہ دنیا اور یہاں کے تمام تر مخلوق اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی دنیایں اس نے تخلیق کی ہیں، ان سب کو صرف وہی چلا رہتا ہے۔ ہر فیصلے کو کرنے والا وہ ہے، وہی حاکم ہے۔ ہم اور ہمارے فیصلے اسی کے اختیار میں ہیں۔ وہی ہمارا رزق، ہمارا عمر، ہمارے نصیب اور ہر چیز کا ذمہ دار بادشاہ ہے۔ کسے کب پیدا کرنا ہے، کسے کب اور کتنا رزق دینا ہے، کسے کتنے مال سے نوازنا ہے، کسے اولاد دینی ہے اور کسے نہیں، سب کے سب فیصلے اسی کے اختیار میں ہیں، کیونکہ ہمیں تخلیق کرنے والا بھی وہی ہے۔ اللہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمارے فیصلے کرنا ہے اور اسی نے ہمارے ہر فیصلے کا ذمہ لیا ہے، اور اس کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ وہی عزت دیتا ہے اور وہی ذلیل بھی کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اے اللہ بادشاہ کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک وہی بادشاہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ سوچنے کی بات یہاں یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہی ہمارے سارے فیصلے کرنے ہیں، اسی نے ہی پالنا ہے، رزق دینا ہے، عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، نصیب وہ لکھ چکا ہے اور موت بھی اسی کے حکم سے آنی ہے، اسی نے ہمیں عطا کرنا ہے، تو ہم نے کہا کن کو بادشاہ اور اپنا حاکم بنا بیٹھے؟ جواب صاف و شفاف مگر تلخ ہے۔ ہم نے کس کو بادشاہ بنایا ہے؟ ہم نے کس کو اپنا حاکم بنایا ہے؟ صرف اور صرف دنیا۔ اس دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی عادت ڈالی گئی ہے ہمیں۔ ہم اللہ کا یہ نام کئی بار پڑھ چکے ہوں گے، مگر کبھی اس نام نے ہمیں نہیں جھنجھوڑا، کبھی یاد نہیں دلایا کہ اللہ ہی مالک ہے، وہی صاحب اختیار ہے۔ دنیا کے بادشاہوں جیسا بادشاہ نہیں ہے وہ ظالم بادشاہ نہیں ہے، وہ ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ جس کا دروازہ ایک سے زیادہ مرتبہ کھٹکھٹانے سے وہ گزفناک ہو جائے، ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کا در تو ہمیشہ کھلا ہی رہتا ہے، اسے کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس بادشاہ کے سامنے بس فریاد پیش کی جاتی اور وہ جب چاہے کن کہنے پہ قادر ہے۔ ہمارا مالک رحمان الرحیم ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں اور وہ قبول کرتا جاتا ہے، اور اکثر تو بن مانگے عطا کرتا ہے، مگر ہماری کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ اس نے اپنا در ہمارے لیے بند کر دیا، اور بہت سی غلط گمانوں کو اپنے ذہن میں پال لیتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے، اسی کے اختیار میں ہمارے تمام فیصلے ہیں، جو نہیں ملا وہ اسی کو بہتر پتہ ہے کہ اس نے کیوں عطا نہیں کیا۔ ہم اس کے غلام ہیں، اور غلام
مالک کے فیصلے میں انگلی نہیں اٹھاتا۔ باحیثیت غلام ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اس کے حکم کو جھٹک دیں، اس کی بادشاہیت پر ہم لازم کرتے ہیں کہ ہم اس کا حکم مانیں، اسی سے مانگے بھی، اور اگر وہ کسی چیز سے محروم کرے تو اس کے فیصلے کو مانگ لے۔ اسے جھگڑنے کی اوقات نہیں ہے ہماری۔ وہ مالک اپنی ملکیت میں بھی نہایت وسیع ہے، اس کے تمام فیصلے ہمارے حق میں بہترین ہیں۔ دعا مالک اور غلام کے رشتے کی شرط ہے، اور پھر مالک کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دینا اس رشتے کی خوبصورتی ہے۔ دعا کے شرط کے بغیر یہ رشتہ قائم ہی نہیں ہوتا، اور مالک کے سامنے جھکے بغیر اس رشتے کو قائم کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ کھوکھلا پڑ جاتا ہے یہ۔ آج سے اپنے فیصلے کو اپنے اللہ کے سپرد کریں، اپنے مالک کے سپرد کریں۔ دنیا سے ڈرنا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کا مالک اللہ ہے، وہی سب عطا کرنے والا ہے۔ اپنے مالک کے فیصلوں پر اعتراض کرنا چھوڑ دیں، اس پہ یقین کریں، کیونکہ ایک غلام کی زندگی اور اس کے فیصلے اس کے مالک ہی پہ منحصر ہوتے ہیں۔ اس نام کے اندر ہی توکل کا مفہوم ہے۔ اللہ مالک ہے، یہی توکل ہے۔ جب آپ اپنے اندر اس یقین کو پختہ کر لیں گے نا کہ اللہ ہی مالک ہے، تو آپ دنیا کے رویے سے ہرٹ ہونا چھوڑ دیں گے، آپ کی فکریں کم ہونے لگیں گی، اللہ پر اپنے معاملات کو سپرد کرنا سیکھ لیں گے، کیونکہ وہی مالک ہے۔ یہی اس سبق کا ٹاسک بھی ہے کہ ہم نے اللہ کے فیصلے پر اس سے جھگڑنا نہیں ہے، جو وہ عطا کرے اور جو نہ دے یہ اس کی حکمت اور مرضی۔ ہم نے اپنے مالک کے سامنے خود کو جھکانا سیکھنا ہے، تاکہ دنیا کے سامنے کبھی جھکنا نہ پڑے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور۔ اور آپ کو ایک بات پتہ ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے لیے اللہ کی ضرورت ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ جو کوشش کرتا ہے وہ صرف اپنی جان کے لیے کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی ہم اپنے لیے تڑپتے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں۔ ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے، کیونکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اسے ہماری نہیں ہے۔ ہم اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے لیے کرتے ہیں، تاکہ ہم بات کے عذاب سے بچ سکیں، اور اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے لیے کرتے ہیں، تاکہ بعد میں ہمارے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کیا جا سکے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، اسے ان باتوں سے کوئی نقصان نہیں ہوتا کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں۔ اس سے صرف ہمیں نفع یا نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ ہم اللہ پہ منحصر کرتے ہیں، اللہ ہم پہ نہیں۔ ہم قید میں ہیں لیکن ہمارا اللہ آزاد ہے، ہر فکر سے، ہر ناپ تول سے۔ تو ہمیں جب عبادت کرنی ہے نا، تو ہمیں یہ سوچ کر کرنی ہے کہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم نے ایسی عبادتیں نہیں کرنی جس پہ ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، یا جیسے ہم پہ کوئی قرض اپنے سر سے اتار رہے ہیں۔ ہمیں دل سے عبادت کرنی ہے، ہمیں دل سے محبت کرنی ہے، ہمیں سجدے مختصر نہیں کرنے بلکہ طویل کرنی ہے، تاکہ دیر تلک ہم اپنے رب کی موجودگی کو محسوس کر سکیں۔ ہمیں اللہ کے بلاوے پہ دیر سے نہیں جانا، ہمیں یہ سوچ کے وقت سے بھی پہلے ان کے پاس پہنچ جانا ہے کہ ہم نے اس سے بات کرنی ہے، ہم نے اس سے اپنے مسئلوں پہ بات کرنی ہے۔ ہمیں یہ سوچ کے جے نماز پہ کھڑے نہیں ہونا کہ ہم ان سے ملنے آئے ہیں، ہمیں یہ سوچ کے جے نماز پہ کھڑے ہونا کہ وہ ہم سے ملنے آئے ہیں۔ ہم نے آج تک جتنی بھی نیکیاں کی ہیں اور جو کر رہے ہیں، جو آگے بھی کریں گے، وہ سب اپنے لیے ہی ہم نے کی ہے، کسی انسان کے لیے نہیں کی، اللہ کے لیے نہیں کی، اپنے لیے کی ہے۔ اور ہمیں آگے بھی بھلے کام اپنے لیے کرتے رہنا ہے، کیونکہ ہمیں ان عبادتوں کی اور ان نیکیوں کی ضرورت ہے۔ حساب ہمارا ہونا ہے، اور ان حساب کے لیے گنتی ہماری اچھی ہونی چاہیے، اللہ کی نہیں۔ سب کچھ ہم نے اپنے لیے کرنا ہے۔ تو پھر آج ہم سب خود سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کی ہر طرح سے کوشش کریں گے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اللہ سے کتنے دور ہیں، ہم اللہ سے کروڑوں قدم بھی دور ہو جائیں نا، تب بھی ہمارے پاس واپس کی مہلت ہمیشہ ہوتی ہے، تب بھی واپس جانے کے لیے بس ایک قدم کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے اور میں نے زندگی کی کسی بھی موڑ پر یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اب ہم واپس نہیں جا سکتے، یا ہم اللہ سے صلح نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کے ساتھ ہمیشہ صلح کر سکتے ہیں، بلکہ ہمارا اور اللہ کا بریک اپ تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارا بریک اپ تو ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم چاہے زمین سے آسمان تک گناہوں سے بھرے رہیں، لیکن ہمارا اللہ پھر بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ تو ہم نے بس اس کے رحم سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، کیونکہ
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے آپ کا رب اپنی رحمت میں لامحدود ہے. ہمارے اللہ کی رحمت کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں. ہمارے اللہ کی محبت ہمارے لیے ہمیشہ ایک سی رہتی ہے. ہمارے اللہ کا رحم تو آسمان جیسا ہے جو ہر چیز پہ اپنی ٹھنڈ چھاؤں کیے ہوئے. ہمارے بد سے بدترین گناہ پر بھی اللہ نے ہمیں اپنے در کے دروازے کبھی بھی بند نہیں کیے اور نہ ہی کبھی وہ بند کرے گا. یہ اب ہم پہ ہے کہ کیا ہم اس زندگی میں اس دروازے تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں. ہم سب کے سامنے ہے اللہ کا دروازہ، بس ہمیں اب اسے دیکھنا ہے، ہمیں اس تک پہنچنا ہے. ہمیں سیدھا چلتے جانا اور اپنے ارد گرد نہیں دیکھنا، کیونکہ اگر ارد گرد دیکھیں گے تو ہم بھٹک جائیں گے، اور جب بھٹک جائیں گے تو وہ دروازہ دھندلا پڑ جائے گا. ہمیں اپنے سامنے کے منظر کو بس دھندلا نہیں ہونے دینا. ہمیں اس دروازے پہ نظریں جمائے رکھنی ہے تب تک جب تک ہم اس تک پہنچ نہیں جاتے. ہمیں دنیا کے بادشاہوں سے پہلے اس دنیا کے بنانے والے بادشاہ کو خود سے راضی کرنا ہے. ہمیں کوئی کتنا ہی کیوں نہ روکے، ہمیں کوئی کتنا ہی کیوں نہ کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا یا اللہ ہمیں قبول نہیں کرے گا، ہم نے پھر بھی کوشش کرنی ہے نہیں چھوڑنی. ہم نے پھر بھی اللہ کے پاس جانے سے نہیں ڈرنا. ہم نے پھر بھی اللہ سے معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی. ہم نے اللہ کے اور اپنے رشتے کو ٹوٹنے نہیں دینا. ہم نے اس رشتے کو کبھی بھی ختم ہونے نہیں دینا، کیونکہ جس دن یہ ختم ہو گیا اس دن ہم ختم ہو جائیں گے. تو ہم نے جان لڑا دینی ہے. ہمارے بس میں جو بھی ہیں ہم نے وہ سب کر گزرنا ہے. اور ہم نے اللہ کو پا کر ہی دم لینا ہے. ہم نے توبہ کرنی کبھی نہیں چھوڑنی. ہم نے اللہ کے در کا دروازہ تب تک کھٹکھٹانا نہیں چھوڑنا جب تک وہ اسے کھول نہ دے. اور میں جانتی ہوں کہ وہ دستک دینے والوں پہ کبھی بھی اپنا دروازہ بند نہیں رہنے دیتا. میں جانتی ہوں وہ اپنے گھر میں پناہ ضرور دے گا. میں جانتی ہوں وہ ہم سے زیادہ دیر تک خفا نہیں رہ سکتا. وہ ضرور معاف کرے گا ہمیں، وہ ضرور مدد کرے گا ہماری، وہ ضرور رحم کرے گا ہم پر، کیونکہ یہی اس کا وعدہ ہے، اور وعدہ میں اس سے سچا اور کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں. ہمیں یقین رکھنا ہے اپنے بادشاہ پہ، اور ہمیں اپنے بادشاہ کی ہر فیصلے پہ، ہر قانون پہ لبیک کہنا ہے. ہمیں اس کے قانون کے خلاف ورزی ہرگز نہیں کرنی، اور نہ ہی اس کے مقرر کردہ حدود کو توڑنا ہے. ہمیں ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہمارے بادشاہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں وہ دوبارہ نہیں دہرانا جس سے ہمارے بادشاہ نے ہمیں منع کیا ہے. ہم ایسا کریں گے تو ہی سکون سے رہ سکیں گے. ہم اللہ کی بات مانیں گے تو ہی اس کی سلطنت میں ہمارے لیے جگہ بنے گی. ہم اسے خوش رکھیں گے تو ہی ہم خود بھی خوش رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اللہ ہم لوگ کو پڑھنے سننے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے. یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے. یہ خطا ہے میری خطا مگر، تیرا نام بھی تو غفور ہے. یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے. تو بخش دے ہم سب کے گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے.